اکثر لوگ جو پریشانیوں کے حالات میں زندگی گزار رہے ہیں، مصیبت دن پر دن بڑھتی جا رہی ہے، ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی، دوسری مصیبت شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اکثر لوگوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ اگر گھر کے کوئی لوگ ہیں جو باہر کما رہے ہیں، ان کی کمائی میں برکت نہیں ہوتا ہے، گھر پہ کوئی دکان ہے یا باہر میں کوئی دکان ہے، دکان و مکان میں خیر و برکت نہیں ہو پاتا ہے، پریشانیاں دن پر دن بڑھتی ہی جاتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو کئی سال سے، کئی مہینوں سے بیماریوں میں مبتلا ہے، کئی حکیموں کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس، ویدوں کے پاس، باباؤں کے پاس گئے، لیکن تعویذات بھی لائیں، دوائیاں بھی ڈھیر ساری لائیں، لیکن نہ دوائیاں کام کر رہی ہیں، نہیں تعویذات کام کر رہی ہیں۔ دن پر دن پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے محتاج نہ ہو، کسی سے ہم قرض نہ لیں اور ساری پریشانیاں ہماری دور ہو جائیں، تو ان 10 چیزوں پر آپ عمل کریں۔ 10 چیزوں پر آپ عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو پریشانیاں ہوگی، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی پریشانیاں دور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ شرط ہے کہ ان 10 چیزوں پر آپ عمل کریں۔ میں وہ 10 چیزیں بتا رہا ہوں، وہ 10 چیزیں کون کون سی چیزیں ہیں، وہ 10 چیزیں آپ سن لیں اور اس پر آپ عمل کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے آپ ان 10 چیزوں پر عمل کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی پریشانیاں دور ہو جائے گی، گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوگا، برکتیں نزول ہوں گی۔ اور اگر آپ کے اولاد ہیں، اگر آپ کے پاس بیٹیاں ہیں، کئی سال سے رشتے نہیں آ رہے ہیں اور رشتے لگ بھی رہے ہیں تو رشتے ٹوٹ جا رہے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے، ان 10 چیزوں پر آپ انشاءاللہ تعالیٰ آپ عمل کریں، رشتے بھی لگیں گے اور گھر کی پریشانیاں بھی دور ہو جائے گی۔ وہ 10 چیزیں کیا ہے آپ سماعت کر لیں۔ نمبر 1، اللہ کی بارگاہ میں استغفر اللہ پڑھنا۔ جب بھی آپ کو دن بھر میں وقت ملے نا تو اللہ کی بارگاہ میں استغفر اللہ پڑھتے رہیں، ہے نہیں، استغفر اللہ آپ پڑھتے رہیں۔ اور نمبر 2، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، ہے نہیں۔ اکثر لوگ جو تنہائی میں گناہ کرتے ہیں، اکیلے میں گناہ کرتے ہیں اور ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اکیلے میں گناہ کر رہے ہیں، کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائی، کوئی تو نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن جس ذات نے، جس اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس اللہ کی شان، اس اللہ کا مرتبہ تو یہ ہے کہ تو زمین پر رہنے والا انسان ہے جس کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ زمین کے اندر اگر چیٹی بھی ہے، اللہ اسے بھی دیکھتا ہے۔ تو اگر سوچتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، گناہ کرتے ہوئے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، یہ تیری غلط فہمی ہے۔ دنیا والے دیکھے یا نہ دیکھے، جس ذات نے، جس اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے، تو زمین کے نیچے دھنس کر، زمین کے نیچے جا کر کے اگر گناہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بھی دیکھتا ہے اور تجھے بھی دیکھتا ہے۔ نمبر 3، عبادت میں دھیان کہاں ہونا چاہیے؟ عبادت میں دھیان کہاں ہونا چاہیے؟ اکثر لوگ آج سن رہے ہوں گے میری جملہ تو آپ غور کریں گے کہ اگر آپ نماز کے حالات میں ہوتے ہیں تو آپ کے دھیان کہیں اور چلی جاتی ہے، اگر آپ قرآن پڑھتے رہتے ہیں تو آپ کے ذہن کہیں اور چلے جاتے ہیں، اگر نماز میں ہوتے ہیں تو آپ کی ذہن رہتا ہے کہ کل کھیتوں میں پانی پٹانا ہے، یا کل مکانات بنوانا ہے، یا دکان میں کیا کہتے ہیں کہ سے گراہک زیادہ نہیں پہنچ رہے ہیں، طرح طرح کے خیالات آپ کے ذہن میں آتے رہتے ہیں۔ تو نمبر 3 ہے کہ عبادت میں دھیان کہاں ہونا چاہیے؟ تو میرا کہنا ہے اور حدیث پاک ہے کہ عبادت میں دھیان، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کا دھیان نماز میں ہی ہونا چاہیے، اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ کا دھیان قرآن میں ہی ہونا چاہیے۔ نمبر 4، اللہ پر بھروسہ کرنا، دنیا والوں پر بھروسہ نہیں کرنا، کیونکہ دنیا والے کبھی کسی کو کچھ نہ دیا ہے، نہ کبھی کسی کو کچھ دے گا۔ اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے مجھ پر بھروسہ کر اور مجھ پر امید لگا۔ میں نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ میرے بندے مجھ پر بھروسہ کر، کیونکہ ہر چیزوں کو پورا کرنے والا میں ہی تیرا رب ہوں۔ اس لیے نمبر 4، اللہ پر بھروسہ کرنا۔ کسی پر بھروسہ کرو نہ کرو، جس ذات نے آپ کو پیدا کیا ہے اس ذات پر بھروسہ کرو۔ نمبر 5، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اگر اللہ نے آپ کو زیادہ مال عطا کیا ہے تو اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں آپ مال کو خرچ کریں۔ آپ جتنا اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ کو برکت کا نزول فرمائے گا، ہے نہیں۔ نمبر 6، طالب علم پر خرچ کرنا۔ نمبر 6، طالب علم پر خرچ کرنا۔ طالب علم ہوتے کون ہیں؟ جو مدرسے میں پڑھا کرتے ہیں۔ مدرسے میں بہت سے لڑکے پڑھا کرتے ہیں، جو کچھ بچے ہوتے ہیں جو امیر گھرانہ سے ہوا کرتے ہیں، کچھ بچے ہیں جو غریب گھرانے سے ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے جو غریب بچے طالب علم ہیں ان کی پڑھائی میں، لکھائی میں آپ خرچ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے گا۔ نمبر 7، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ کبھی بھی کسی رشتہ دار کے ساتھ بدسلوکی نہیں، حسن سلوک کریں، آپ حسن سلوک کریں۔ نمبر 8، کمزوروں کی غلطی پہ معاف کر دینا۔
कमज़ोर शख्स, अगर आप ताकतवर हैं, अगर आपके सामने कोई कमज़ोर शख्स है, अगर उससे अगर गलती हो जाती है तो अल्लाह के वास्ते आप उसे माफ़ कर दे, है नहीं। कमज़ोरों को अगर गलती पर अगर आप माफ़ करेंगे, अल्लाह ताला मैदान महशर में आपको गुनाह को माफ़ करेंगे। नंबर 8 है कमज़ोरों की गलती पे माफ़ करना। नंबर 9 हज उम्रा करना। नंबर 9 है हज उम्रा करना। और बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि हज उम्रा कौन करेगा? जिसके पास पैसा होगा वही तो हज उम्रा करेगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि हज उम्रा वो करे जिसके पास माल हो, जो साहिब माल हो वो हज उम्रा करे। नंबर 10 ईमान की हिफाजत करना। बहुत सारे लोग जो ईमान के लुटेरे घूम रहे हैं, है नहीं, देवबंदी है, अहले हदीस है, वहाबी है, जो 30-30 जमात के साथ, 35 लोगों के साथ जमात बना करके, 40 लोगों के साथ जमात बना करके ये लोग घूमते हैं, सुन्नियों को भटकाते हैं, भोले भाले सुन्नियों को भटकाते हैं। ये ईमान दिल में सलामत महफूज रखने का काम नहीं करते, बल्कि ईमान लूटने का काम करते हैं। इसलिए नंबर 10 है अपनी ईमान की हिफाजत करे और ऐसे जमात वाले लोगों से बचे, क्योंकि ये ईमान को सलामत रखने की कोशिश नहीं, ईमान को लूटने की कोशिश करता है।